الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، کھانے کے آداب سے متعلق اللہ کے فضل و کرم سے کئی ہفتے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور جس طرح سے آداب پر جب بات کی جاتی ہے تو صرف آداب ہی نہیں رہتے، اس میں عقیدے کے بھی مسائل آتے ہیں، فقہ کے مسائل بھی آتے ہیں، سارے مسائل آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں حلال و حرام کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھ پر کچھ چیزیں حلال کیا ہے، کچھ چیزیں حرام کیا ہے، تو یہ ایمان تک مسئلہ جا پہنچتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کھانے کے آداب پہ بیان ہے تو عقیدہ کا بیان نہیں ہے یا فقہ کا بیان نہیں ہے، تو اس لیے تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس مضمون کی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ ہر جگہ اس کا بیان آتا ہے، ہر طور سے آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عقیدہ کے لیے عقیدہ ہی کا عنوان ہو، تو اس لیے عقیدہ پہ بات کرتے ہوئے کسی بھی عنوان سے عقیدے کا ذکر آئے گا، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت ہمارے علم اور ایمان سے متعلق ہے، دل سے متعلق ہے، تو جس طرح آدمی کا ایمان ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے میں اس پر بات ہوئی تھی کھانے کے آداب میں سے کہ چمچے اور کانٹے سے کھانا زیادہ بہتر ہے یا ہاتھ سے کھانا زیادہ بہتر ہے، تو ہم نے بتایا تھا کس سے کھانا بہتر ہے؟ چمچے سے کھانا بہتر ہے نا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چمچے سے کھانا بہتر ہے، یعنی یاد نہیں رہ گیا، بہت جلدی انسان بھولتا ہے۔ چمچے سے کھانا بہتر ہے جو لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چمچے سے کھانا اس لیے بہتر ہے کیونکہ اسے چھوٹا چھوٹا لقمہ اٹھے گا، بہت بڑا تو نہیں اٹھا سکتے چمچے سے، تو ان لوگوں کا کہنا ہے چمچے سے کھانا اچھا ہے کیونکہ کھانے کے وقت چھوٹا لقمہ کھانا مقصد ہے اور یہ مقصد چمچے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انگلی سے کھانا افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک جانب سے ایک ہی حساب سے آپ نے سوچا، ایک طرف سے آپ نے سوچا کہ چھوٹا لقمہ بنے گا، لیکن آپ نے انگلی سے کھانے کے اور فائدے آپ نے بھلا دیے۔ وہ آپ ذکرت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک چیز تو آپ کو یاد رہی لیکن بہت ساری چیزیں آپ بھول گئے۔ ہاتھ سے کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، تو اس طرح سے جب ہم ہاتھ سے کھائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں گے۔ پھر جب ہاتھ سے کھائیں گے تو ہاتھ سے کھانے کی صورت میں بہت ساری سنتیں ہم کو اور بھی حاصل ہوں گی، اس میں سے ہے جیسے انگلیوں کا چاٹنا سنت ہے یا چٹوانا سنت ہے، اسی طرح سے جو ہے 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اسی طرح سے انگلی میں کھانے میں جو اور فائدے ہیں وہ سارے فائدے حاصل ہونے سے رہ جائیں گے۔ چمچ سے کھائیں گے تو چمچ دھو لیں گے، ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کا حکم آیا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو، تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی چمچ سے کھانے کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چمچ سے کھانا افضل ہے، بلکہ افضل کیا ہے؟ ہاتھوں ہی سے کھانا، انگلیوں سے کھانا ہی افضل ہے۔ اس کے بعد میں کھانے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھانے کے برتن میں سانس نہ لیں۔ کھاتے یا پیتے ہوئے اگر سانس لینے کی ضرورت ہو تو برتن ہٹا دیں، برتن سے باہر سانس لیں۔ ایک آدمی نے پانی پینا شروع کیا، اب وہ کہتا ہے کہ ایک ہی گھونٹ میں میری پیاس نہیں بجھتی، میں کئی گھونٹ پیتا ہوں تب جا کے میری پیاس بجھتی ہے، تو پیتے اور منہ لگائے ہے اسی میں گھونٹ لے رہا ہے، سانس ڈائریکٹ اس میں بار بار برتن میں اس کی سانس جا رہی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے کہ پانی پیا ایک گھونٹ، اس کے بعد برتن الگ کر کے سانس لے لیا اطمینان سے، پھر برتن سے پھر لگا کے پیے، تو برتن کو ہٹا دے تاکہ برتن میں اس کی سانس نہ جائے۔ اس کی دلیل سنن ترمذی، مسند احمد اور موطا کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے روکا، نہا عن النفخ فی الشرب، پیتے ہوئے آدمی اس میں پھونکے، بہت سارے لوگ چائے پھونک کے ٹھنڈی کرتے ہیں،
ہے نا, اسے نہیں پھونکنا ہے, ٹھنڈی ہونے دیں, رہنے دیں, ایسے رکھ دیں, ٹھنڈی ہو جائے. یا اسی طرح سے کوئی چیز دیکھے, کوئی تنکا, تو پھونک پھونک کے اسے دور کر دیتے ہیں. سست اور کاہل لوگ جو انگلی سے نہیں نکال سکتے, ہٹا سکتے, تو پھونک پھونک کے تنکا دور کر دیں گے, اس کے بعد بکل سے پی لیں گے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. نہیں, پانی میں نہیں پھونکنا ہے, پینے والی چیز میں پھونکنا نہیں ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی, پانی میں تنکا گرا ہے اور پھونکنا نہیں ہے, تب کیا کریں؟ تو آپ نے کہا احرقھا, پانی انڈیل دو, تنکا گر جائے گا. بجائے اس کے کہ پھونک کے تنکے کو الگ کرو یا پھونک دو زور سے کہ نکل جائے, نہیں, اس کو انڈیل دو, گرا دو تاکہ تنکا گر جائے. پھر کہا کہ مجھے ایک سانس میں میری پیاس نہیں بجھتی, لا اروا فی نفس واحد, ایک سانس میں میری پیاس نہیں بجھتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, ایک سانس میں نہیں بجھتی تو برتن کو الگ کر دو. آپ نے پانی پیا, جیسے بسم اللہ, الگ کر دیا. اب سانس لیتے رہو جتنا سانس لینا ہے, پھر اس کے بعد پیو, کوئی مشکل نہیں ہے. تو اسی میں لیے ہیں اور کئی سانس بھی لیتے ہیں, پیتے جا رہے ہیں. تو سانس برتن میں نہیں لینا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پانی پینا ہے تو 3 سانس ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں 3 سانس میں پینا, ایک سانس میں نہیں پینا. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک سانس میں اگر کسی کو کافی ہو جائے, جیسے اس آدمی نے کیا کہا, میں ایک سانس میں میرے لیے کافی نہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا برتن الگ کر دو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک سانس میں تمہارے لیے کافی ہے تو برتن الگ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک ہی بار میں جتنا پینا ہے پی لو, اس کا رکھ دو, ختم. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 سانس میں پانی پینا ضروری نہیں ہے. اچھا ہے, اطمینان سے پیو, ایک بار پیے تھوڑا سا, پھر دوبارہ پیے, پھر دوبارہ پیے, اطمینان سے کوئی کام کرو تو اچھا ہے. لیکن ضروری سمجھ لینا اس کو, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ مشکل ہے, مجھے بتا دیں آپ. بس سمجھ میں آ گیا, سیکنڈ والے کر لیجیے. ٹھیک. تو یہ ہو گیا آج کا پہلا مسئلہ انشاءاللہ کلیئر ہے نا, برتن میں سانس نہیں لینا. دوسرا مسئلہ, اگر کوئی چیز گر جائے نیچے, کھا رہے ہیں, کھانا نیچے گر جائے, تو گرے ہوئے کھانے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں, شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑیں, بلکہ اس کو اٹھائیں, اور اگر اس میں کوئی چیز لگ گئی ہے جو شک و شبہ والی ہے, جو نقصان دہ ہے, جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو اس کو الگ کر دیں, اس کو صاف کر دیں, اور اس کے بعد میں بقیہ کو استعمال میں لے لیں, لیکن شیطان کے لیے نہ رکھیں. کسی جانور کو کھلا دیں, مرغی کو کھلا دیں, بکری کو کھلا دیں, یا خود دھو کر کے اسے استعمال کھانے کے لائق ہے تو کھا لیں اس طرح سے. اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, سنن ترمذی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو اور لقمہ گر جائے, تو اس میں جو بھی شک و شبہ والی چیز لگ گئی ہے اس کو صاف کر لے, اور اس کے بعد کھا لے, اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گر گیا تو چاہے جو لگا ہو اٹھا کے ویسے ہی کھا لینا ہے. نہیں, جو اس میں ناپسندیدہ چیزیں لگ گئی ہیں اس کو سے الگ کرنا ہے. اس کے بعد کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالیں, بلکہ اس کے برعکس کھانے کی تعریف کی جائے. یہ کھانے کے آداب میں سے ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ. متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کو پسند کرتے تھے تو کھا لیتے تھے, ناپسند ہوتا تو نہیں کھاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. ناپسند ہوتا تھا لیکن اس کی برائی نہیں کرتے تھے, اس میں عیب نہیں نکالتے تھے. کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو ناپسند ہو اور دوسرے کو پسند ہو, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, دوسرے کو اچھا لگ رہا ہے, تو آپ اس کی برائی کر کے سارے لوگوں کو غیر مطمئن کیوں کریں؟ آپ نہ کھائیں, آپ کو نہیں پسند ہے مت کھائیں. کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کریں؟ ایک سوال ہے, اس کا جواب کیا ہے حدیث میں؟ ہاں, شوربہ ہے, شربت ہے, دودھ ہے نا, پینے والی چیز ہے یا کھانے والی چیز ہے, جس میں بھی گر جائے. تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے
اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، جب کسی کے کھانے میں، کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو پوری طرح ڈبا دے، کیونکہ مکھی جب گرتی ہے کھانے میں تو پورا ڈوبتی نہیں ہے، وہ ایک طرف سے گرتی ہے، تو اس کو پوری طرح ڈبا دے، پھر اس کو پھینک دے۔ کس کو پھینک دے؟ کھانے کو کہ مکھی کو؟ مکھی کو پھینک دے، ہے نا۔ اس کو ڈبانے کے بعد پھر اس کو پھینک دے، یعنی مکھی کو پھینک دے۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخِرِ دَاءٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا۔ تو جب بیماری والے پر سے وہ بیٹھتی ہے، جب آپ ڈبا دیتے ہیں تو شفا کی وجہ سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، الفاظ ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کھائیں کہ نہ کھائیں، اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ نے ڈبا دیا، بیماری ختم ہو گئی۔ اب آپ چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں زبردستی نہیں، آپ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں کہ مکھی گر گئی لیکن میں کھاؤں گا بھلے مجھے قے ہو جائے۔ بعض لوگ جو ہے شریعت کو اس حساب سے بیان کرتے ہیں کہ نہیں، مکھی گر گئی ڈباؤ، اس کے بعد کھاؤ اس کو، بھلے قے کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو ناگوار ہے، ناپسند ہے، اس کو آپ پر کھانا فرض نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ کے دسترخوان پہ سانڈے کا گوشت لایا گیا، ضب جس کو کہتے ہیں، ضب کا گوشت، سانڈے کا گوشت لایا گیا، اور آپ کو یہ پسند نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا، صحابہ نے کھایا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَاجْتَرَرْتُهُ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ چبا چبا کے کھایا، مزے لے کے کھایا، چبانے میں مزہ آتا ہے نا، مزے لے کے کھایا، چبا چبا کے کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا، آپ کو پسند نہیں تھا۔ تو جو چیز انسان کو پسند نہ ہو اس کو زبردستی نہیں کھلائیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر مکھی گر جائے، آپ کو پسند ہے، کسی کو پسند ہے تو وہ آدمی کھا لے، اور اگر نہیں پسند ہے تو نہ کھائے۔ ٹھیک، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کھانے کے بعد ڈکار آتی ہے، ڈکار تو جانتے ہوں گے، ڈکار آتی ہے۔ یہ ڈکار پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور عام طور پہ ڈکار کیوں آتی ہے؟ جب آدمی بہت زیادہ کھا لیتا ہے تب ڈکار آتی ہے، عام طور پہ زیادہ کھانے سے ڈکار آتی ہے، یا سوائے اس کے کہ کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو، لیکن عام عادات میں جب مرض یا بیماری نہ ہو تو زیادہ کھانے کی بنا پر ڈکار آتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں سنن ترمذی کی حدیث ہے جسے امام ترمذی نے حسن کہا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تجشع رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لیا۔ ویسے بھی لوگوں کے بیچ میں جا کر کے ڈکارنا تو اچھی بات نہیں ہے، بہرحال اس نے ڈکار لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، کف عنا جشاک، اپنا ڈکار روک کے رکھو، اپنا ڈکار روک کے رکھو، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، جو لوگ دنیا میں بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں انہیں آخرت میں بہت زیادہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ عام طور پہ آخرت میں دنیا کے الٹا ہوگا نا، جو لوگ دنیا میں شراب نہیں پیتے اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں شراب پلائے گا، جو لوگ دنیا میں تکلیف اٹھاتے ہیں اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں آرام دے گا۔ تو اسی طرح سے جو دنیا میں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں آخرت میں انہیں کیا رہنا ہوگا؟ بھوکا رہنا ہوگا۔ تو اس لیے آخرت میں پیٹ بھر کے کھانے کے لیے آدمی یہیں سے پہلے بھوک پیٹ میں کھانا کم کر دے۔ لیکن کیا کبھی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، فل کبھی کبھار کھا سکتے ہیں، ہمیشہ کی عادت نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا کھا لو کہ کھٹی ڈکار آئے، ہے نا، لیکن کبھی کبھار پیٹ بھر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کھانا نہ ہی عام لوگوں کے یہاں تعریف کی چیز ہے اور نہ ہی شریعت میں تعریف کی چیز ہے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا بسیار خور ہے، یہ بہت کھانے والا ہے نا، تو یہ ایک طرح سے عیب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، بہت اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے تو قسم قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، توند نکل آتی، پیٹ بڑھ جاتا ہے، اور بھی مصیبتیں اس کے سر ہو جاتی ہیں۔ لیکن کم کھانا بھی بہت اچھی عادت نہیں ہے، اگر بہت کم اگر کھاتا ہے آدمی تو بدن کو پوری قوت حاصل نہیں ہوگی، کمزور ہو جائے گا،
طاقت کے لیے جتنی غذا کی ضرورت ہے اتنا غذا انسان کو لینا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی ہر ایک کی ایک لمٹ ہونا چاہیے، ایک حد ہونا چاہیے. ایک حساب سے آدمی کھائے، ایک حساب سے آدمی پیے، جو اس کو طاقت کے لیے جتنی ضرورت ہے. بہت زیادہ نہ کھائے، بہت زیادہ نہ پیے، اور ایسے ہی کھانا پینا بہت زیادہ کم نہ کر دے جس کی بنا پر نقصان ہو جائے. اسی لیے اس سلسلے میں ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو روایت ہے مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنہ، جتنے برتن کسی انسان نے بھرا ہے اس میں سب سے برا برتن پیٹ ہے. پیٹ سب سے برا برتن ہے جس کو کوئی انسان بھر لیتا ہے. ایک آدمی کے کھانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اتنا کھائے جس سے اس کی کمر سلامت رہے، ہے نا. کمر جھک جاتی ہے نا، تو جتنی میں کمر نہ جھکے، اس کی پیٹھ کھڑی رہے، اس کی تندرستی قائم رہے اور اس کی کمر سلامت رہے. اگر اس کو کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ میں کھائے، ایک حصہ میں پیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھ چھوڑے. تو ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پینا اور ایک حصے میں سانس کے لیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سنن ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کبھی کبھار خوب پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، اتنا کہ سانس لینے کی جگہ نہ رہے. کبھی کبھار کی بات ہے، کھا سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب من اکل حتی شبع. اس آدمی کا بیان جس نے اتنا کھا لیا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، جو آسودہ ہو کر کے کھایا. اس کے بعد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور اس کے بعد میں دودھ لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ذکر کر چکے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی بھوک لگی ہے. تو سوچے ابھی دودھ آیا ہے، آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش ہوا ہے تو مجھے ملے گا اور میں پی لوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بلا لاؤ. آپ جانتے ہیں جو غریب صحابہ ہجرت کر کے آتے تھے تو مسجد نبوی میں رکتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. بہت سارے لوگ تھے غریب صحابہ، تو کہا جاؤ لے آؤ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ اتنا تو دودھ ہے ایک پیالہ، اور اتنے سارے لوگوں کو بلا کے لائیں گے تو ابھی تو کیا میرا پیٹ بھرے گا، مجھے تو بھوک خوب لگی تھی. جی چائے بھر کے اکیلے پیتا تو جی بھر کے پی لیتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیں تو ماننے کے سوا اور تو کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے. گئے اور اصحاب صفہ کو بلا کے لے کے آئے، اور اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پلاتے جاؤ. پلاتے گئے، سب کو پلا دیا. پھر جب سب لوگ پی چکے تو اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا کہ آپ پیو. پی کے پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، پھر پیے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اور پیو، پھر پی لیے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اور پیو. کہا واللہ لا اجد لہ مسلکا، اللہ کی قسم اب جگہ ہی نہیں باقی. اللہ کے نبی تو کیا سوچ رہے تھے؟ شیطان کا وسوسہ تھا نا کہ ابھی تم کیا پیو گے. تو اس وسوسے کا علاج کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں ہر طرح کی بھلائی ہے. آج بھی کوئی سنت کا علم ہمیں ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کا ہمیں علم ہو جائے، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے کہ سنت یا حدیث پہ عمل کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، شیطان کی مخالفت کر کے اس سنت اور حدیث پہ ہم عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ یہ مقرر ہے. سوائے اس کے کہ سنت کو سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آپ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے جس کو آپ سنت سمجھ رہے ہیں سنت نہ ہو سکتا ہے عمل کرنے میں آپ نے کچھ غلطی کی ہو. تو اس لیے
اگر صحیح سنت معلوم ہے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل ہے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا اور نقصان کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے انکار کر دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود لیا اور آپ نے پی لیا اور اس پر ختم ہو گیا، پیالہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سچے نبی ہونے کی ایک نشانی ظاہر ہوئی، جیسا کہ بہت سارے مواقع پر ہوئی۔ اسی طرح سے ایک قصہ اور بھی ہے جو مفید اور دلچسپ ہے۔ اسی طرح سے مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی ہم دونوں چلے اور بھوک کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے ہماری آنکھوں اور کانوں پر اس کا پورا اثر ہوا تھا، جیسے نظر نہ آ رہا ہو، جیسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو، یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو صحابہ کرام سے جس سے بھی ملتے تو کہتے کہ بھائی ہمارا کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، بڑی پریشانی، نہ دکھائی دے رہا ہے نہ کچھ سجائی دے رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہماری مدد کے لیے تیار نہیں تھا، سب کے حالات ایسے ہی تقریباً تھے۔ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے کر کے گئے اور وہاں پر 3 بکریاں تھیں اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 3 بکریوں کا دودھ دوہو اور اسے پیو۔ ہم میں سے ہر آدمی پھر ایک ایک بکری لے لیا اور اسی کو کھلاتا پلاتا اور اس کا دودھ پیتا۔ یہ ہماری غذا کا انتظام ہو گیا، گویا ہمارے کھانے پینے کا یہ انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جب پی لیتے تھے دودھ تو بچا ہوا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیتے تھے کہ آپ گئے مدینہ میں، لوگوں سے ملاقاتیں کی، اس کے بعد لوٹ کے آئے تو وہ دودھ پی لیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے تھے رات کو۔ تو یہی طریقہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے اپنے صحابہ سے ملاقات کرنے، ان کے حالات دریافت کرنے، وہ ساری چیزوں کے لیے۔ اور رات میں جب آپ آتے تھے آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سلام کرتے تھے، ایسی آواز میں سلام کرتے تھے کہ جو سو گیا ہے وہ جاگ نہ جائے اور جو جاگ رہا ہے وہ سن لے، کسی کو تکلیف نہ ہو، سلام کی سنت ادا ہو جائے، جو جاگ رہا ہے وہ سن لے اور جواب دے دے۔ یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے، مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور اس کے بعد وہ رکھا ہوا آپ کو معلوم رہتا تھا کیونکہ وہی روز کا طریقہ تھا کہ یہاں پر دودھ رکھا ہوا، آپ جاتے تھے اسے لے کر کے آپ نوش فرماتے تھے، پیتے تھے، اور اس کے بعد میں پھر جا کے آپ بھی آرام کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، کہہ رہے ہیں کون صحابی روایت کریں اس حدیث کو؟ مقداد رضی اللہ عنہ۔ مقداد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے پاس شیطان آیا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اپنا حصہ تم نے پی لیا، تمہارا ابھی پیٹ تو پورا بھرا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، مدینہ میں گئے ہیں انصار کے یہاں اور دوسرے لوگوں کے یہاں تو ایسے آ جائیں گے بلا کھائے پیے، ظاہر بات ہے لوگ کچھ نہ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، تو آپ کا تو پیٹ بھرا رہے گا، آپ کو دودھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اوپر سے پی لیتے ہیں، وہ تو ویسے ہی اوپر سے پی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شیطان نے مجھے اس طرح سمجھانا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھوڑے سے دودھ کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں پی گیا۔ شیطان نے جو کچھ سمجھایا مجھے سمجھ میں آ گیا۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کسی سے زبردستی کرتا ہے، سمجھاتا ہی ہے، اس کا یہی کام ہے کان میں پھونکے وسوسہ ڈالے۔ اس نے پھونکا کان میں، ان کو سمجھایا اور ان کو لگا ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت ہوگی، صحابہ کے پاس گئے ہیں ان کے گھروں سے تو لوگ ضیافت کریں گے یا آپ کھا پی کے آئیں گے، تو یہ پی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی پی گئے۔ اچھا شیطان ایسا ہے جب ایک کام کروا لیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو مطمئن نہیں رہنے دیتا، خوش نہیں رہنے دیتا، پھر ڈرانا شروع کرتا ہے، پھر آپ کو مصیبت میں غم میں ڈالتا ہے۔ وہ دشمن ہے نا، دشمن چاہے گا کہ آپ خوش رہو، کبھی بھی آپ کو خوش نہیں رہنے دے گا۔ چنانچہ پھر شیطان نے کیا کیا، قسم قسم کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے تمہارا پیٹ تو بھر گیا، اب پیٹ سے تو نکال کے دوبارہ دودھ برتن میں ڈال نہیں سکتے، جو کرنا تھا کر گئے۔ اور کیا کر لیا تم نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے آخری نبی اتنے چہیتے، ان کا پینا جو ان کا حصہ تھا وہ پی گئے. تم سمجھتے نہیں ہو کہ ہوگا کیا اگر آپ آ گئے، اتفاق سے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوکے پیٹ آئے اور آپ نے پینا چاہا اور آپ کا حصہ بھی نہیں، اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تب تو گئے تم، برباد ہو گئے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اب تو کہہ رہے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، نیند ساری اڑ گئی، پریشان، کیا کروں، اب کیا کیا جا سکتا ہے. کہہ رہے میرے 2 ساتھی وہ تو اپنا اپنا حصہ پی کے سو گئے، وہ آرام سے سو رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اور دکھ ہو رہا ہے کہ دیکھو کتنے مزے سے سو رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، ایک غلطی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسا کہ آپ آتے تھے، آپ کا طریقہ تھا، اور جیسا آپ سلام کرتے تھے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے. اس کے بعد میں آپ اپنے طریقے کے مطابق مسجد میں داخل ہو کے آپ نے کیا کرتے تھے؟ مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ آپ کا طریقہ، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھایا. کہہ رہے میرا تو دل دھک دھک ہونے لگا کہ ابھی بد دعا کریں گے، ابھی میری دنیا تباہ، ابھی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. یا اللہ جو مجھے کھلائے تو بھی اسے کھلا، یا اللہ جو مجھے پلائے تو بھی اسے پلا. کہہ رہے ہیں کہ بس یہ سننا تھا کہ میں اٹھا اور جو بھی چادر اوڑھ کے لیٹا تھا وہی چادر لپیٹے لپیٹے بھاگا جہاں بکریاں بندھی تھی، اور گیا، اور جس بکری میں دیکھا کہ اس میں زیادہ دودھ نکلے گا، پورا پلیٹ بھر لوں گا برتن، اس کو دوہ کے اور بھر کے لے کر کے آیا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پلا دیا. آپ نے اسے پیا، اور جیسے آپ نے پیا، پینے کے بعد اس میں جب کرے میں دوہ رہا تھا تیزی سے تو جھاگ سے برتن بھر گیا، جھاگ بھی، پورا ایک ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں صحابی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ اپنا پی چکے، اپنا تم نے پی لیا؟ کہہ کہ اللہ کے نبی آپ پیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور پینے کے بعد پھر مجھے دیا کہ لو تم بھی پی لو. کہہ رہے مجھے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ پیا بھی، پی کے مجھے دیا بھی، اور آپ نے دعا بھی فرمائی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے اسے پلا. اور اس کے بعد میں مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی، بد دعا کے بجائے الٹا مجھے دعا مل گئی، کیونکہ میں نے لا کے پلایا آپ کو. کہہ رہے اس کے بعد میں نے زمین پہ لوٹ پوٹ کے ہنسنا جو شروع کیا ہے، شیطان نے جو اتنا ستایا تھا سارا ختم ہو گیا نا، سارا وسوسہ، ایسا ہو جائے گا اور آج تباہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ، الٹا ہو گیا اس کے. کہہ رہے میں زمین پہ لوٹ لوٹ کے خوب ہنسنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بربادی ہو، آخر کیا مسئلہ ہے، یہ اتنا ہنس کیوں رہے ہو، اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو، کون سی بات ہے؟ کوئی ایسی تو بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو جانتے نہیں تھے، کسی کے دل کا حال تو جانتے نہیں تھے کہ آپ جان جائیں کہ کیوں یہ ہنس رہے ہیں. آپ نے کہا کیا بات ہے، کیوں تم اتنا ہنس رہے ہو، کیوں اس طرح سے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج اللہ کی طرف سے میرے لیے رحمت لکھی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. اور پھر انہوں نے پوری بات بتائی. کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں لگ رہا تھا کہ اس میں رحمت ہے تو اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگا دو، وہ بھی پی لیں اس میں سے. تو کہہ رہے ہیں مجھے رحمت مل گئی، کسی کو ملے نہ ملے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انسان جو ہے بڑا خود غرض ہوتا ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو مل گئی اور آپ کی طرف سے مل گئی، اب کسی کو ملے نہ ملے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ ایسے ہوا، اللہ کے نبی ایسا وسوسہ آیا، ساری چیزیں بتا کر کے، اور کہا کہ آج مجھے بڑی خوشی میسر آئی جتنی خوشی کبھی نہیں تھی. یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے پورا واقعہ؟ صحیح مسلم میں. صحیح مسلم، بخاری کے بعد جو دوسرے نمبر کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف میں یہ واقعہ. بہرحال کہنا یہ ہے کہ کس طرح سے شیطان انسان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اور کس طرح سے اگر انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہو تو کون سی دعا کر کے کھانا پینا طلب کرنا اچھا ہے. آدمی کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو بھی اس کو کھلا، جو مجھے پلائے
تو بھی اس کو پلا. یہ دعا آدمی کرے مطلب اس کو کھانا کھلانا چاہیے, اس کو پانی پلانا چاہیے تاکہ اس کی دعا ہمیں مل جائے. اور کسی نے کھلایا پلایا تو کھلانے پلانے کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. یہ کھلانے پلانے کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے. جس نے مجھے کھلایا اللہ تو بھی کھلا, جس نے مجھے پلایا تو بھی پلا. تو یہ گویا کسی کے ہاں دعوت کھانے کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے, افطاری کرنے کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے, اور دوسرے مواقع پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ کون سی بات پہ بات آئی تھی کہ کبھی کبھی پیٹ بھر کے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر کیا ہے کہ اس پیٹ کا 3 حصہ کیا جائے. ایک حصہ کھایا جائے, ایک حصہ پیا جائے, اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑا جائے. آخری بات آج کے درس کی آخری بات, اس کے بعد درس بند کر دیتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ کھانا کھا لینے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دھونا چاہیے. یہ کھانے کے آداب میں سے ہے, اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا نام احدکم وفی یدہ ریح غمر فلم یغسل یدہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. اگر کوئی شخص کھانا کھائے اور ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کچھ چکنائی یا کھانے کی کوئی مہک موجود ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے. کیا مصیبت پہنچ سکتی ہے اگر کھانے میں مہک ہے؟ تو کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی بھی نقصان چیز اسے نقصان پہنچ سکتی ہے. اگر اسے کوئی نقصان پہنچ جائے کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے, فلا یلومن الا نفسہ, تو اپنے آپ کی ملامت کرے, کیونکہ اس نے ایک اہم کام نہیں کیا. کون سا اہم کام کرنا تھا؟ کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھونا اس کا اہم کام تھا, اس نے نہیں کیا. اب ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے جو کچھ نقصان پہنچا ہے اس کے نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہے. تو جو بھی ہم غلطی کریں اس غلطی کا بھگتان کوئی اور نہیں کرے گا, ہم کو خود بھگتنا پڑے گا. لوگ بہت آسانی سے دوسروں کا ہینگر تلاش کرتے ہیں کہ اپنی غلطی دوسرے کے ہینگر پہ لٹکا دو, ہے نا. اپنی غلطی اپنے ہینگر پہ لٹکے گی, دوسرے کے ہینگر پہ نہیں لٹکے گی, آپ چاہے جتنا لٹکانے کی کوشش کریں. تو اس مسئلے میں بھی ایسے ہے, اور دوسرے مسائل میں لوگ کہتے ہیں شیطان نے بھٹکا دیا. شیطان نے بھٹکا دیا, لیکن غلطی کس نے کی؟ آپ نے کی ہے. شیطان کے ہنگر پہ لٹکانے سے آپ کا جو ہے وہاں غلطی وہاں لٹکے گی نہیں, ذمہ دار آپ ہوں گے. اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی غلطیوں کو خود اپنے آپ کو ذمہ دار مانیں. اس لیے اس غلطی کو دور کرنے کے لیے, اس کے خاتمہ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. اس کے لیے توبہ ہے, استغفار ہے, نیکیوں کو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ وہ برائی مٹ جائے. صدقہ و خیرات کریں, ذکر کریں, اور جو قسم قسم کی نیکیاں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں ساری نیکیوں کو اپنائیں. ھذا واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا وسلم.